آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج وہ پورے 5 سال بعد واپس پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ وہ بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن میں اسپیشلائزیشن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے اپنے کزن جو کہ منگیتر بھی تھی اس سے ملنے کی تھی۔ جب وہ گیا تھا تو وہ محض 16 سال کی تھی اور اب وہ 20 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ خود 22 سال کا تھا جب گیا تھا اور اب 26 سال کا ہو چکا تھا۔ جب وہ گیا تھا تو اس کی منگیتر ناراض ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا اگر آپ چلے گئے تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور واقعی گزرے 4 سالوں میں اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جب بھی خان حویلی میں فون کرتا تھا تقریباً سب سے بات ہو جاتی تھی، بس واحد وہ تھی جس سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینے کے لیے خود ہی کیب میں خان حویلی تک آ چکا تھا کیونکہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی شاہ حویلی کے باہر آ کر رکی، وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو پیمنٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے بیگ گاڑی سے نکالے اور خان حویلی میں داخل ہوا۔ 4 سالوں بعد اپنے گھر آ کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ نوشین بیگم کوئی کام کر رہی ہے۔ آج سالوں بعد اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھ کر اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وہی بیگ چھوڑے اور قدم بقدم چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ نوشین بیگم کی کمر اس کی طرف تھی اور آہستگی سے وہ دوبارہ چلتا ہوا اپنی ماں تک پہنچا اور انہیں پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا مما، اس نے ان کے کان میں بہت آہستگی سے سرگوشی کی۔ نوشین بیگم ساکت رہ گئی۔ انہیں یقین نہ آیا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی آواز سنی ہو۔ ان کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ وہ بے یقینی سے پلٹے تو وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ نوشین بیگم کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ گئی۔ میرا جگر، میرا لال، تم واقعی آ گئے۔ وہ بے حد حیران تھی۔ ہاں مما، میں واقعی آ گیا ہوں، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ نوشین بیگم اب تک بے یقین تھی۔ انہوں نے اس کی کتنی ہی بلائے لی، کتنی ہی دیر سینے سے لگا کر پیار کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، آ رہے تھے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ماں کے لہجے میں گلا تھا۔ میں نے سوچا اپنی ماں کو سرپرائز دوں، تو کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اس سارے بنگلے میں صرف وہی ایک تھا جو بہت زیادہ شرارتی تھا۔ نوشین بیگم آنکھوں میں نمی لیے مسکرا دی۔ انہوں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ بہت اچھا لگا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ لہجے میں تکلیف تھی جو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ فکر نہ کرے، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب تو آپ کا بیٹا بزنس مین بن گیا ہے، اب یہی اپنا بہت بڑا بزنس کروں گا، وہ مسکرا رہا تھا۔ نوشین بیگم کچھ پیچھے ہوئی تو باقی سب کا پوچھنے لگا، اور بتائے باقی سب کہاں ہیں؟ ان سے ملنے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سارے مرد حضرات اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں، وہ بے چینی سے بول اٹھا تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ہیزل اپنی یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، اور وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن سامنے بیٹا یہ شخص جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اور کیا، آپ کیا بولنے والی تھی؟ اس نے بےتابی سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو ان کے چہروں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچھا بتائے، پری کہاں ہے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا تو ایک لمحے کے لیے نوشین بیگم کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے کپکپاتی آواز میں بتایا تو راحم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ گھر میں ہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، اسے بھی سرپرائز دوں گا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ خوشی خوشی صوفے سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتا، اس کا ہاتھ نوشین بیگم کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مت جاؤ راحم، وہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ راحم حیران ہوا اور اسی سنجیدگی سے واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، تو مطلب اب تک ناراض ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرے گی؟ لیکن غور سے دیکھا تو وہی بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ آپ مجھے پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ کیا کوئی بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہوا ہے۔ پری کسی سے بات نہیں کرتی، وہ خاموش ہو گئی ہے۔
نوشین بیگم کے الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا تھا جو راحم شاہ کو اپنے کانوں میں اترتا محسوس ہوا۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے مما؟ ذرا کھل کر بتائے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے جو بتایا اسے سن کر راحم بے یقین اور سن رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اب کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 4 سالوں سے ایک لفظ نہیں بولی۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھا۔ اس کے قدم حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے دوسرے فلور پر پریال کے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر نمایاں ہو گئے۔ یہ 10 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، راحم اپنی پڑھائی سنجیدگی سے کر رہا تھا۔ جب اس نے کھنکیوں سے دیکھا کہ فریال شیلف سے بہت ساری کتابیں نکال رہی تھی۔ فری، تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف پلٹی اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، کتنی بار کہا ہے میں بچی نہیں ہوں، مجھے فری مت کہا کرے۔ اس کا اتنا کیوٹ چہرہ دیکھ کر راحم ہنس پڑا۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں پیار سے فری کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، تمہیں کیوں مسئلہ ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ بغیر اس کی بات کا جواب دیے دوبارہ کتابیں نکالنے لگی۔ اچھا بتاؤ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ قدم قدم چلتا ہوا اٹھ کے اس کے پاس آیا۔ نظر نہیں آ رہا کتابیں نکال رہی ہوں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ساری انگلش کتابیں نکال رہی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیا تم یہ پڑھ پاؤ گی؟ اس نے حیرت سے اتنی موٹی موٹی کتابوں کو دیکھا۔ ارے نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب پڑھوں گی نا، ابھی تو بس نکال کر رکھ رہی ہوں۔ اور اس کی اتنی عجیب منطق پر راحم کو ہنسی آ گئی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن ابھی کیوں نکال رہی ہو؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا۔ ابھی اس لیے نکال رہی ہوں تاکہ بعد میں یہ کھو نہ جائے۔ اور راحم دل کھول کر ہنستا تھا۔ اسے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ حد نہیں، یعنی کہ وہ ابھی کتابیں نکال رہی تھی کہ کہیں گم نہ ہو جائے۔ یہ کتابیں اسٹڈی روم سے کہاں جانے والی تھی؟ جب وہ ہنستا رہا تو فری نے اسے غصے سے گھورا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا میری باتوں پر؟ ایک وقت آئے گا جب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، پھر ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی دروازہ زور سے مارتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس دن کے اس کے الفاظ آج راحم کی روح کو جلسا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر جائے کمرے میں اور فری کو دیکھے، اس سے بات کرے، لیکن اپنی شکستہ وجود کو گھسیٹتا ہوا وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ 4 سال پہلے جب راحم یہاں سے گیا تھا تو فریال بالکل ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے ان 4 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ 4 سالوں سے کسی نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ یہ سب 4 سال پہلے ہونے والے ایک حادثے کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن سب اس کی خاموشی کو حادثہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے حادثہ نہیں تھا بلکہ کوئی گہری وجہ تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے فریال کے۔ راحم اپنے کمرے میں آنے کے بعد کتنی ہی دیر فریال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر لمبے سفر سے آیا تھا اس لیے تھک کر سو گیا۔ رات کا سایہ پھیل چکا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جو حالت فریال کی سن کر آیا تھا، اس کے بعد اس کا بھوک چین سب کچھ اڑ چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کچن میں داخل ہوا۔ اس نے سوچا کہ کافی بنا کر پی لیتا ہوں۔ ویسے بھی لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد وہ اپنے سارے کام اب خود کرنے لگا تھا۔ کھانا بنانا جیسے اب اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ کوئی کچن میں داخل ہوا ہے۔ راحم کی نظر اس پر گئی، وہ جو سرسری سا دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہیں ساکت رہ گئی۔ وہ فریال تھی۔ اس کے لمبے بال کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے، جن کی ڈھیلی سی چوٹی بنی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے فیروزی رنگ کی شرٹ اور سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ وہ کچن میں راحم کی موجودگی سے بے خبر جگ سے پانی کا گلاس بھرنے میں مصروف تھی۔ جب راحم قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا، فری، اس نے بہت محبت سے پکارا، اور وہ اس کی پکار پر اتنی گھبرائی کہ اس کے ہاتھوں سے گلاس ٹوٹ کر زمین پر جا گرا۔ گلاس ٹوٹ گیا اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ راحم نے بڑی توجہ سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، جیسے وہ اپنی آواز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔
پورے 4 سال بعد راہم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو چکا تھا، اور تب بھی وہ 4 سال پہلے بہت دلکش تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو فریال نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ راہم نے بڑی توجہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کچھ تھا، کوئی تکلیف، کوئی بے بسی۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ اس نے تکلیف زدہ لہجے میں پوچھا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس بار اس نے نہ تو سر ہلایا اور نہ ہی انکار کیا۔ راہم نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، لیکن وہ بدک کر دور ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر نکلتی، راہم نے اپنے بازو کے اشارے سے اس کو روک لیا۔ رکو، پانی تو پی جاؤ۔ اس نے دوسرے گلاس میں پانی ڈالا اور وہ گلاس فریال کی طرف بڑھایا۔ فریال نے بغیر کچھ کہے گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ پانی پی کر گلاس وہی چھوڑ دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی، جیسے وہ راہم سے دور جا کر چھپنا چاہتی تھی۔ راہم نے بے یقینی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ ایسی نہیں تھی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں نہیں بولی؟ بے شمار سوالات اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن وہ انہیں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف فریال اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ فوراً وہ واش روم میں بھاگ گئی، دروازہ لاک کیا اور بے بسی سے زمین پر بیٹھ کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس نے بہت زور سے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے تاکہ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں نہ سنائی دے۔ کانوں میں کسی کی غصے بھری آواز گونج رہی تھی۔ اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا سارا گھر اور وہاں بسنے والے سب تباہ ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، اور ان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف تم۔ فریال ابراہیم شاہ اور راہم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس، مجبور اور لاچار تھی۔ جب اس نے خوب رو لیا تو وہ زمین سے اٹھی، اپنا چہرہ دھویا، پھر وہی موجود ایک چھوٹی سی الماری کھولی۔ وہاں ایک تصویر رکھی ہوئی تھی، وہ لڑکیوں کی تصویر، ایک 16 سالہ فریال کی اور ایک دوسری خوبصورت لڑکی کی۔ مجھے معاف کرنا زونی، میں تمہارے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکی، میں بہت کمزور اور مجبور ہوں۔ اس نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی کہ بمشکل وہ اپنے کانوں سے سن پائے۔ وہ اس لڑکی کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آخر کار کیا ہوا تھا ایسا ماضی میں؟ وہ فوراً وہ تصویر واپس رکھ کر وہ اس طرح ڈری ہوئی تھی جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر اپنے چہرے سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ 20 سالہ فریال ابراہیم شاہ خوبصورتی کی ایک مثال تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں، دودھیا سفید چہرہ، خوبصورت نقش و نگار، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ خاموش کیوں تھی؟ یہ ایک راز بن چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اپنے دائیں کندھے سے ذرا سی سرکائی تو وہاں ایک زخم کا نشان تھا، جیسے کسی نے چاقو مارا ہو اور پھر اس زخم کو کریت دیا ہو۔ اس نشان کو دیکھتے ہوئے فریال دوبارہ رونے لگی۔ پھر اس کے کانوں میں ایک اور آواز آئی، اگر آج کے بعد اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے جسم پر اس طرح کے بے شمار نشان آ جائیں گے۔ اس شخص کا لہجہ آج بھی فریال کو خوف زدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی اور والد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی بے بس ہے، لیکن وہ مجبور تھی، لاچار تھی، بے بس تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ سارے گھر والوں نے کوشش کی تھی کہ وہ تھوڑا بہت بولے، لیکن وہ خاموش رہی، اتنی خاموش کہ 4 سال سے کسی نے اسے بولتے نہیں سنا تھا، کسی نے اس کے لبوں کو ہلتے نہیں دیکھا تھا۔ سب اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے، لیکن وہ نہیں بولی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ راہم اس وقت باغ میں بیٹھا تھا اور بے بسی سے فریال کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے تقریباً پورے گھر والوں سے بات کی تھی، اور سب کا یہی خیال تھا کہ فریال نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچپن کی دوست زنیرہ کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اس کی موت کے صدمے نے فریال کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے وہ بولتی نہیں ہے۔ لیکن راہم کو اس بات پر یقین نہیں تھا، کچھ اور بات تھی جس کی وجہ سے وہ بولنا چھوڑ چکی تھی، کوئی ایسی وجہ تھی جیسے وہ مجبور ہو۔ اس رات کچن میں کھڑے ہو کر راہم نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے پڑھا تھا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے بولنے کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ جھولے پر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، اور اس کا سارا دھیان فریال کے رویے پر تھا۔ وہ اور فریال کزن تھے، دونوں کے درمیان کوئی خاص دوستی نہیں تھی، لیکن
پھر بھی ایک مختلف نوعیت کا رشتہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو۔ وہ فریال سے 4 سال بڑا تھا اور اس ایک چیز نے اسے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ ساری رات کمرے میں چکر کاٹتے یہی سوچتا رہا، کیا کوئی فریال کو بلیک میل کر رہا تھا؟ کیا کوئی اسے تنگ کر رہا تھا؟ صرف یہ 2 سال جو اس کا سکون تباہ کر گئے تھے۔ اگلا دن ہوا، وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے آیا تو اسے لاؤنج میں ہی فریال بیٹھی نظر آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، یہاں ٹائپ کرو۔ فریال نے موبائل پکڑ لیا۔ آج وہ کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس نے ٹائپ کیا اور موبائل سنجیدگی سے واپس کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مسئلہ حل کروں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کسی دھمکی یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہیں بول رہی۔ کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے اور کوئی تم پر گھر میں نظر بھی رکھ رہا ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں تمہیں اس تکلیف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ فریال کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ گئی۔ میں صرف ایک شرط پر آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ اس نے موبائل راہم کی طرف بڑھایا۔ راہم نے پڑھا تو فوراً بولا، تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ دور کھڑی ان پر نظر رکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہ جان سکی کہ راہم کیا بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں ٹائپنگ کر رہے تھے۔ پہلے آپ کو ایک یتیم خانہ بنانا ہوگا جہاں یہ یتیم بچے رہ سکے۔ اس کے بعد میں آپ کو ساری سچائی بتاؤں گی۔ اس نے موبائل راہم کی طرف بڑھا دیا۔ راہم سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے، لیکن اسے اس کی شرط ماننی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری شرط پر آج سے عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ پرسکون تھا اور فریال کو اس کی مشکل سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں شرط کے پورا ہونے کے بعد ساری بات بتاؤں گی۔ وہ کڑی ہوئی موبائل راہم کے ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ راہم نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا اور ایک نظر ملازمہ کو، جو اب اپنا دھیان صفائی کی طرف لگا چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ فریال اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی، کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ضائع گھبراہٹ اور خوف سب کچھ بتا چکے تھے۔ راہم اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ایک لڑکی کیوں خوف زدہ رہتی ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اب اسے اس پر عمل کرنا تھا۔ آج جمعہ کا دن تھا۔ سارے گھر والے جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے تھے۔ اس وقت وہ ابراہیم شاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تایا جان، میں آپ کے پاس بہت امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سارے مرد اکٹھے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں بھی وہی موجود تھی۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ابراہیم صاحب نے اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ میں فریال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے لیے مجھے اسے اپنے نکاح میں لینا ہوگا۔ میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے ٹھیک کر دوں گا، لیکن اس کے لیے میرا اس سے کوئی رشتہ ہونا ضروری ہے، اور میاں بیوی سے بہتر رشتہ کوئی نہیں۔ آپ کو بھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا اور کسی کو بھی نہیں بتانا ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فریال کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا اور سب حیران ہو رہے تھے۔ اس وقت کوئی ملازمہ آس پاس نہیں تھی۔ راہم نے تمام ملازمین کو کاموں سے نکال دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ابراہیم صاحب نے جواب دیا۔ وہ خود بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ راہم نے پرسکون سانس لی اور شجاع بیگم سے مخاطب ہوا۔ فریال کو منانا خالہ آپ کا کام ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ شجاع بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو فریال کھڑکی کی طرف منہ موڑے کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فریال، مجھ سے آج ایک وعدہ کرو، میں تم سے جو کہوں گی وہ کرنا ہوگا۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ فریال نے صرف سر ہلا کر اتفاق کیا۔ ابھی 2 گھنٹے بعد تمہارا اور راہم کا نکاح ہے۔ تمہیں یہ نکاح ہر حال میں کرنا ہوگا۔ فریال کا سانس رک سا گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ خوف سے چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی ماں کو منع کر رہی تھی کہ وہ یہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کی ماں نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ تمہیں میری قسم، اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ فریال بے بس ہو گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی، اسے ماں کی بات ماننی تھی۔ راہم نے فریال کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ اس کمرے میں تم مکمل محفوظ ہو۔ اب تم میری بیوی ہو،
کوئی تمہیں ایک حرف کہے تو دور تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو خدا کی قسم اس کی آنکھیں پھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اب بتاؤ تم کیوں نہیں بولتی تھی؟ مجھے ہر چیز جاننی ہے، اپنے لب کھولو۔ کب تک چپ چپ کر خوف سے جیتے رہو گے؟ اس نے زندگی میں پہلی بار فریال کا پورا نام پکارا تھا اور فریال کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن آج راہب نے سوچ رکھا تھا کہ ساری سچائی جان کر ہی رہے گا۔ میں جانتا ہوں صرف زنیرہ کی موت نے تمہیں خاموش نہیں کروا دیا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مجھے وہ وجہ جاننی ہے، اور اگر اس وجہ کو حل نہ کیا تو میرا نام بھی راہب ابراہیم شاہ نہیں۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھ پر یقین نہیں۔ فریال ایک بار پھر اس کا نام لیا اور اس کا نام لینا فریال کے دل کے سارے تاروں کو جڑ رہا تھا۔ میرا نام لو، بولو فریال۔ وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں تمہارا ڈال۔ آخر کیوں نہیں بول رہی ہو؟ وہ بس رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں بولنا تو مت بولو، لیکن کھل کر رو۔ تمہارے رونے کی آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے، تمہاری سسکیاں اس کمرے میں گونجنی چاہیے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ فریال اپنی سسکیاں دبا لیتی ہے، لیکن فریال نے دونوں ہاتھ بہت مضبوطی سے اپنے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔ راہب نے 10 منٹ تک اس کی آواز کا انتظار کیا۔ رو کیوں نہیں رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، تمہاری آواز آنی چاہیے۔ اس نے غصے سے چیک کیا اور فریال لمحوں میں خوف زدہ ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے راہب سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رونے لگی اور اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ کھل کر رو رہی تھی۔ راہب نے کچھ نہیں کہا، بس اسے کھل کر رونے دیا۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر صرف راہب کے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ میرا نام لو۔ جب وہ روتے روتے تک گئی تو راہب نے جیسے حکم دیا تھا، میرا نام لو۔ فریال نے کچھ نہیں کہا، صرف نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا میرا نام لو، فریال راہب شاہ۔ زندگی میں پہلی بار وہ فریال راہب شاہ کے نام سے پکارا گیا تھا، کیونکہ اب یہی اس کی پہچان تھی۔ راہب کے لہجے میں بہت سختی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ فریال نرمی سے نہیں بتائے گی۔ بولو۔ اس نے دونوں بازو سختی سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ راہب کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے اور اس کی خوبصورت آواز سن کر راہب کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ زمین سے اٹھا، اس کے ساتھ بیٹھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس عمل سے وہ سکون محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر اس کی تکلیف حیرت پر غالب آئی۔ وہ سینے سے لپٹ کر مزید اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، سچ بتاؤ، مجھ پر اعتماد رکھو۔ اس کا سر تپتپاتے ہوئے راہب نے اسے ایک بار پھر نرمی سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ تمہیں مار ڈالے گا، مجھے مجبور مت کرو۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کوئی مجھے نہیں مار سکتا جب تک خدا نہ چاہے۔ اب بتاؤ۔ راہب پرسکون تھا۔ اگر موت سے ڈرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ اس کے ہر لفظ میں مضبوطی تھی۔ فریال جان گئی تھی کہ آج راہب سچ جانے بغیر واقعی اسے نہیں بخشے گا۔ 4 سالوں کی خاموشی کے بعد بالآخر وہ بولنا شروع ہوئی۔ ہم دونوں کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ دانیال بھائی ایک پولیس آفیسر تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن جا رہے تھے جب فریال نے کہا، بھائی میں اور زنیرہ کے آج کچھ اسپیشل کرنے والے ہیں، آپ ہمیں ہمارے فارم ہاؤس چھوڑائیں۔ دانیال نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بڑھا دی اور جیسے ہی وہ دونوں فارم ہاؤس میں داخل ہوئی، وہ دونوں نے اپنے اپنے بیگ سے سارا کھانے کا سامان نکالا اور فارم ہاؤس کو ڈیکوریٹ کیا اور پارٹی کرنے لگی۔ ابھی پارٹی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہاں کچھ نقاب پوش آ گئے اور انہوں نے پہلے سارا فارم ہاؤس تہس نہس کیا، پھر فریال اور زنیرہ کی طرف دیکھنے لگے تو وہ دونوں خوف زدہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، ارے یہاں 2 پریاں بھی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ دونوں کی طرف چپٹا، لیکن دونوں اس سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے ہوئے جیسے ہی وہ بیسمنٹ کی طرف پہنچی تو وہ آدمی جس کا نام ساجد تھا، وہ ایک جانا پہچانا غنڈا تھا، ان کے ہاتھ میں آ گیا اور چپٹانے لگا، لیکن مخالف کی گرفت مضبوط تھی، جس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں چڑیا جتنی ہو اور مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں کو اندر کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور کہنے لگا، میری تم دونوں پر کب سے نظر تھی اور میں تم دونوں کا پیچھا کرتا تھا، اور آج پتہ چلا کہ تم دونوں اکیلی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور فوراً یہاں پہنچ گیا۔
یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے پہلے زنیرہ کو پکڑا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ سب دیکھ کر فریال کی چیخیں نکل گئی اور وہ ساجد کو روکنے لگی، لیکن ساجد نے اسے گور کر دیکھا اور کہا، چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، اگلی باری تمہاری ہے۔ یہ سن کر فریال کی تو جان ہی نکل گئی اور وہ پیچھے کو ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگی۔ ساجد اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ فریال وہاں سے نکل چکی ہے اور فریال وہاں بیسمنٹ میں چھپ گئی، جس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جب ساجد اور اس کے آدمیوں نے ہر جگہ فریال کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی تو ساجد اونچا اونچا چلانے لگا اور کہا، اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو تمہارے پورے خاندان کو میں ختم کر دوں گا۔ میری نظر تم پر ہر وقت رہے گی۔ مجھے پتا ہے تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو اور تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں۔ تمہارا باپ کب کام پر جاتا ہے اور کب واپس آتا ہے۔ تمہارے بھائی کب کب اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں اور کب کب کہاں کہاں کس کس سے ملتے ہیں، مجھے ساری ہی خبر ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ فریال نے خاموشی کو محسوس کیا تو تقریباً 1 گھنٹے بعد بیسمنٹ سے نکلی اور زنیرہ کی طرف گئی جو نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ پوری طرح کمزور ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں دانیال وہاں آ گیا۔ جب اس نے فارم ہاؤس کا حال دیکھا تو فوراً اندر کی طرف گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ زنیرہ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ دانیال نے اسے نظر چڑھا کر جلدی جلدی صوفے کی چادر اٹھائی اور زنیرہ پر ڈالی۔ فریال بالکل چپ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کو بتائے۔ جیسے ہی وہ کچھ بولنے لگتی تو فوراً ہی کوئی نہ کوئی اس کے سامنے آ جاتا، جیسے ساجد نے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا ہو۔ فریال بالکل چپ کر گئی اور گونگی بن گئی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامے میں ہے اور اپنے دوست کی موت کے غم کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گئی ہے، لیکن حقیقت کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں زنیرہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی، لیکن دانیال نے اپنی بہن سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی دوست کا بدلہ لے کر رہے گا، لیکن فریال چپ رہی اور کچھ نہ بولی۔ دانیال اسے ہسپتال لے کر گیا جہاں وہ 2 دن ایڈمٹ رہی۔ فریال پورے 2 دن بعد ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ سب نے اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا لیکن وہ نہیں بولی۔ سارے گھر والوں نے آزمایا لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک بار اس نے بولنے کی کوشش کی تھی، اسے لگا کہ گھر کے اندر کسی کو نہیں پتا چلے گا اگر وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے گی، لیکن اچانک ہی اس کے سامنے ایک ملازم آ گیا۔ ساجد کی نظر تم پر ہر وقت ہے، وہ ملازمہ نے صرف ایک لائن کہی تھی اور اس کے الفاظ فریال پر بجلی بن کر گرے تھے۔ وہ اسے ہر وقت دیکھ رہا تھا۔ اسی رات جب وہ کمرے میں داخل ہوئی وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے کہا تھا تمہیں اپنا منہ کھولنے کی، بہت خوش تھا لیکن تم نے ہرگز نہیں کھولا۔ وہ ڈرتی ہوئی، خوف زدہ اور گھبرائی ہوئی تھی اور راہم کو غصہ آیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اپنے شوہر کو غیر مرد سے ڈرا رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھ آئی؟ وہ اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا لیکن فریال کہاں اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ سب بتاتے ہوئے وہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور فوراً خاموش ہو گئی۔ راہم نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا جو اپنے آنسو چھپاتی ہوئی اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتی اس سے دور ہو گئی تھی۔ کیا مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ فریال نے اس کا بازو پکڑا، اسے اپنی طرف کیا اور پھر غصے سے چلایا، کیونکہ محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ بھی اتنی ہی طاقت سے چلائی تھی اور اس کے چہرے پر پہلے حیرت پھر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فریال سر جھکائے اپنا چہرہ موڑ کر اب رونے لگی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ کیا کرتی، اس کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی۔ راہم نے دوبارہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت کرنے کا جذبہ رکھتے ہو تو اس کا اظہار بھی ڈنگ کی چوٹ پر کرنا سیکھو، جیسے میں کرتا ہوں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے فریال، میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس شخص کی جان بھی لے سکتا ہوں جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اور اب میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ خود سے عہد کرتا ہوا ایک لمحے سے پہلے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اٹھو، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے فریال کا بازو پکڑا۔ اب کیا کرنے والے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ بس دیکھتی جاؤ اب میں کیا کرتا ہوں۔
فریال ہرگز نہ سمجھ سکی کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ کمرے سے باہر نکلا اور فریال کے کمرے کے باہر پہنچ کر رک گیا۔ اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنا لباس بدل لو، بس جو کچھ ہوگا مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ پہیلیوں میں باتیں کر رہا تھا اور فریال کچھ نہ سمجھ سکی۔ بغیر کچھ کہے وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسے اب اپنے پلان پر عمل کرنا تھا۔ اس نے آدھی رات کو سارے گھر والوں کو جگایا اور اس وقت سارے برہان صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ساری باتیں خاندان کو بتا چکا تھا اور ہر شخص کا خون کھول رہا تھا۔ میرے پاس ایک بہت بہترین آئیڈیا ہے جس سے ہم اس ساجد سے ہر قسم کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ خاموش کمرے میں راہم کی آواز گونجی۔ کیسا آئیڈیا؟ دانیال نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کے بعد راہم نے ان سب کو اپنا آئیڈیا بتایا تو سب کافی حیران اور پریشان ہوئے۔ خان حویلی میں اگلا دن اتر چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اسٹڈی ٹیبل پر کوئی ناول پڑھ رہی تھی جب وہی ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سیدھی فریال تک پہنچی تھی۔ جو تم راہم سے رابطے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو نا، اسے یہی روک دو ورنہ یاد رکھنا راہم کی موت کی وجہ بن جاؤ گی۔ فریال ابراہیم شاہ، وہ ملازمہ زخمی شیرنی کی مانند غصے میں تھی۔ فریال کے ذہن میں راہم کی باتیں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور راہم کے کہے ہوئے جملے دہرائے، پھر آنکھیں کھول کر پوری طاقت سے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور سوچا، اپنے اس ساجد کو جا کر بتا دو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں نہیں ڈرتی اس سے، ہمت ہے تو آئے اور میرا سامنا کرے۔ ملازمہ کی آنکھیں پھٹی ہو گئی۔ ان 4 سالوں میں پہلی بار ملازمہ کے سامنے فریال نے اپنی زبان کھولی تھی۔ پھر وہ دوبارہ ناول میں گم ہو گئی اور ملازمہ پھٹی پھٹی نظریں لیے فریال کو دیکھ رہی تھی۔ فریال سر سے لے کر پاؤں تک بدل گئی تھی۔ اس کا اعتماد بڑھ چکا تھا۔ تم ایسے نہیں مانتی، اب ساجد ہی تمہیں آ کر سیٹ کرے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر ڈراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فریال خوف سے کپ کپا اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات ہونے والی ہے۔ رات کے سائے شاہ ولا پر پھیل چکے تھے۔ وہ اپنے بستر پر بے چین لیٹی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی جب بالکنی کا دروازہ ایک داڑ کے ساتھ کھلا اور فریال ڈرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں بیڈ تک پہنچا اور بولا، تمہیں بہت شوق ہے اپنی زبان کھولنے کا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فریال کا منہ دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ فریال کچھ کہتی یا سمجھتی، ایک جھٹکے سے پہلے کسی نے ساجد کے منہ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا اور وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکا اور فریال سے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے راہم کھڑا تھا اور فریال ڈری ہوئی سہمی ہوئی بیڈ سے چمٹی ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، وہ پوری طاقت سے چلایا تھا اور ساجد نے انتہائی بے یقینی سے فریال کو دیکھا۔ او تو تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے کہا تھا کہ دھوکے کی سزا صرف موت ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے ہوئے اس نے اپنی گن نکالی اور گن کا رخ سیدھا راہم کی جانب کر دیا۔ فریال نے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اچھا تو تم مجھے مارو گے، ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ، راہم پرسکون لہجے میں کہتا ہوا قدم قدم چلتا اس تک پہنچا۔ ساجد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلائے کسی نے اس کے ہاتھ پر پوری شدت سے لات ماری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دانیال تھا۔ راہم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھکتے ہوئے ساجد کی گن اٹھا لی۔ تو بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کا۔ راہم نے یہ کہتے ہوئے پوری قوت سے ایک مکہ ساجد کے منہ پر مارا اور ساجد دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا یا سمجھتا کمرے کی لائٹ جل گئی۔ کمرے کی لائٹ جل گئی اور دانیال سامنے کھڑا تھا۔ وہ تینوں پہلے سے ہی اس کے کمرے میں چھپے ہوئے تھے اور ساجد حیران ہو رہا تھا، میری بہن کو چھونے کی ہمت کیسے کی؟ دانیال اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک مکے مار رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن کو پکڑنے کے لیے اسے اپنے بل میں لانا پڑے گا، اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا، جان بوجھ کر ملازمہ کو غصہ دلایا تاکہ وہ ملازمہ نے ساجد کو 2-4 باتیں ایکسٹرا بتائی اور ساجد اسے ڈرا کر آیا تھا، لیکن اس بار وہ پوری تیاری کے ساتھ موجود تھے۔ تو کیا خیال ہے پہلی گولی کون مارے گا؟ دانیال نے کہا، پہلا حق میرا ہے، میری بہن ہے۔ دانیال نے راہم کو گھورا، ہرگز نہیں، پہلا میرا حق ہے، وہ میری بیوی ہے۔ دونوں اس بات پر جھگڑ رہے تھے۔ فریال بے بسی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تم صرف ایک مارو گے، باقی 5 میں۔ راہم نے جیسے سمجھوتا کرنے کا سوچا تو دانیال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ آگے بڑھا اور ساجد کی گن پکڑی اور ساجد کے پھیپھڑوں میں گولی مار دی۔
کہ ساجد کی چیخیں کمرے میں گونج اٹھی۔ فکر نہ کرو، تم کسی کے لیے خاص نہیں ہو، کوئی تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچے گا، تمہاری لاش ایسی جگہ دفنائی جائے گی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ دانیال نے یہ کہتے ہوئے راہم کے ہاتھ میں گن تھمائی۔ فریال نفی میں سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، آپ کسی کا خون نہیں کریں گے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ راہم سمجھ سکتا تھا، وہ راہم کے ہاتھ کو پکڑ چکی تھی۔ آپ خون نہیں بنیں گے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر قاتل بنے۔ اس نے گن ایک جھٹکے سے راہم کے ہاتھوں سے دور کی تھی۔ آپ کو میری قسم، آپ کوئی قتل نہیں کریں گے۔ دانیال نے گن اٹھائی جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ بہت بری بات ہے فریال، جب دو مرد بات کر رہے ہو تو لڑکیاں نہیں بولتی۔ دانیال کے لہجے میں بہت زہر تھا اور فریال کو پہلی بار اپنے بھائی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر راہم کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ راہم نے دانیال کو آنکھیں دکھائی۔ اوے سالے، میری بیوی سے تمیز سے بات کر، ورنہ اگلی گولی تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا۔ آیا بڑا مرد۔ ٹھیک ہے میری جان، تم کہتی ہو تو میں اپنے ہاتھ اس شخص کے خون سے گندے نہیں کرتا، اس نے محبت سے کہتے ہوئے فریال کو بیڈ پر بٹھایا، پھر سائڈ ٹیبل تک آیا، پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس فریال کے حوالے کیا۔ تم پانی پیو اور بس سارا تماشا دیکھو۔ فریال نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ دوبارہ دانیال کی طرف مڑا۔ ویسے میں نے سنا ہے اگر مجرم بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ چلو آج کا انکاؤنٹر کرتے ہیں، جاؤ ساجد بھاگ اور مدد بلواؤ۔ راہم اب بھی مذاق کے موڈ میں تھا، لیکن دانیال کو غصہ آ چکا تھا۔ اس نے ایک ساتھ ساجد کے سینے میں 4 گولیاں مار دی اور فریال کے ہاتھوں سے گلاس ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ ساجد کی چیخیں نکلی اور راہم ایک جھٹکے سے پہلے اس تک پہنچا تھا۔ اس نے خوف سے گھبراتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ راہم نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بس میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جو تم نے کیا اس کے بعد ہم اسے کسی قانون کے حوالے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مکمل سکون حاصل کر چکا تھا۔ چلو آؤ یہاں سے نکلتے ہیں، اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے فوراً فریال کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ فریال نے صرف ایک نظر فرش کو دیکھا جہاں خون ہی خون تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ساجد کی طرف دیکھتی، راہم نے سر سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ مت دیکھو، تم نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ 4 سال پہلے جتنا بھیانک منظر دیکھا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ فریال تلخی سے بڑبڑائی تھی جو راہم نے سن لیا تھا۔ اس نے ساجد کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب دانیال نے اس کمرے کا حشر صاف کرنا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر ظالم کے ساتھ ظلم ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک معصوم 16 سالہ لڑکی کو تکلیف دی تھی تو پھر ان تینوں نے بھی اسے وہی تکلیف دی۔ فریال آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ اسے بہت وقت لگا تھا اس نقصان سے ابھرنے میں۔ اس وقت وہ راہم کے ساتھ کھڑی تھی اور بے یقینی سے اس عمارت کو دیکھ رہی تھی جہاں پر زنیرا ویلفیئر ہوم لکھا ہوا تھا۔ اس نے آج اپنی دوست کا خواب پورا کر دیا تھا۔ یہ بچوں کا یتیم خانہ تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ راہم نے اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ میں نے آج زنیرا کی خواہش پوری کر دی۔ اس کی روح کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ راہم نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، خدا اس کی روح کو ہمیشہ سکون دے۔ راہم نے سنجیدگی سے کہا اور پھر اس بہت بڑی عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس نے خود تیار کروائی تھی، اندر چلے۔ اس نے فریال کو کندھوں سے پکڑ کر پوچھا تو فریال نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ راہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے سجاوٹ کی تھی کہ فریال اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس کی زندگی سے اب ساجد بہت دور جا چکا تھا، لیکن زنیرا کی موت کی تکلیف فریال ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ کچھ زخم انسان کو کبھی نہیں بھولتے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جسے انسان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، جو وقت کے ساتھ پرانے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی تکلیف اور ان کے نشان انسان کی موجودگی پر رہتے ہیں۔ راہم کی محبت نے فریال کو اتنے بڑے دھچکے سے باہر نکالا تھا۔ بے شک بہترین ہے وہ مرد جو اپنی گھر کی عورتوں کے لیے محافظ ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، پھر